الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی سوسائٹی بھوپال کی اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ذات ہماری اور آپ کی اس دینی نسبت اور دینی تعلق کو تاریخ قائم و دائم فرمائے۔ حضرت مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے آپ حضرات سے ملاقات کا سبب بنے اور آپ کے سامنے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں، اولاد میں، زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسلامی مہینوں میں جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور تاریخ اسلام میں مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں بہت اہم ترین واقعات پیش آئے، جن میں جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سن 13 ہجری میں صحابی رسول، امام الصحابہ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، سسر پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اہل سنت والجماعت ملک بھر میں بالعموم اور شہر کراچی میں بالخصوص ہر مسجد اور ہر محلے میں جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور ان کا مقام اور رتبہ قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حضرات صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ مجمعین کی عظمت اور شان اور اسلام کے لیے ان کی خدمات اور قربانیاں قوم کے سامنے آ جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں ملک بھر میں خصوصاً حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم اور مقدس ترین شخصیات کی توہین اور گستاخی کی ایک پرمار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمام صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے اور اجماع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل مقرر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر آپ کے خلیفہ اول منتخب ہونے سے 22 جمادی الثانی 13 ہجری آپ کی یوم وفات تک 2 سال 8 مہینے 10 دن آپ تمام امت کے اور تمام امت کے مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل رہے اور خلیفہ اول رہے۔ ان 2 سال 8 مہینے 10 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں اور کتنے لاکھوں مربع میل پر آپ کی اس مختصر سے دور خلافت میں اسلام کا پرچم لہرایا، اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، یہ سارے مقدس ترین شخصیات، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔
یہ سارے وہ عظیم شخصیات موجود ہیں. ان حضرات نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مصلح حضرت ابو بکر کے حوالے کیا. حضور علیہ السلام کی جب وہ طبیعت خراب ہوئی، آپ پر شدید بخار کا جب حملہ ہوا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ نماز کے لیے تشریف لا نہ سکے. بخار کی شدت کی وجہ سے آپ نے ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کی بیوی ہے اور نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر پانی کا مشکیزہ ڈالو تاکہ میری بخار میں کچھ کمی ہو، طبیعت بحال ہو، میں مسجد جاؤں نماز پڑھو. آپ پر پانی مشکیزہ جو ہے بہایا گیا، اور آپ کی جب تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی، آپ نے پھر کوشش فرمائی کہ میں نماز کے لیے آؤں. آپ پر پھر غشی طاری، 2-3 بار یہ عمل ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے بتایا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کس کو بلاؤ؟ بولو، بولنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاؤ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے والد انتہائی نرم دل ہے، اگر وہ آپ کے مصلے پر آئیں گے اور آپ کی شدید بیماری کا اسے معلوم ہوگا تو کہیں وہ نماز میں انہیں کچھ ہو نہ جائے. وہ انتہائی نرم دل ہے، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھائے. حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کا نام لیا اور حضرت ابو بکر تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے مصلے پر آئے تو کیا اپنی مرضی سے آئے یا کسی کے کہنے سے آئے؟ بولو، کسی کے کہنے سے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہے ماشاءاللہ، باشعور طبقہ ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کی یہ مسجد ہے. اس مسجد میں جب مولانا صاحب کی یہ امامت کا تقرر ہوا، یہ خود سے آ کے کھڑے ہو گئے مصلی پہ؟ بولو، مینجمنٹ ہے، کمیٹی ہے، سوسائٹی ہے، سب نے ان پر اتفاق کیا، انہیں اجازت ملی، ان کا تقرر ہوا، تبھی مصلی پر آئے. ہاں بولو، اگر آپ کے بھوپال سوسائٹی کی مینجمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے محلے کی مسجد کے مصلی پر نہیں آ سکتا، تو نبی کے مصلی پر کوئی بغیر کہے بغیر اجازت کے کیسے آ سکتا ہے؟ کہو، کوئی آ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہمارا یہ سنت کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے روح سے کہ نبی جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. کس کے حکم سے؟ بولو بچوں، بولو، کس کے حکم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جنہیں اپنی بیٹی نکاح میں دی تو بھی اللہ کے حکم سے، جن سے میں نے رشتے لیے وہ بھی اللہ کے حکم سے. یعنی نبی نے جب اپنی بیٹیاں کسی کے نکاح میں دی، آپ کو معلوم ہے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ نے بولیے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 4. ماشاءاللہ، کتنی؟ 4 بیٹیاں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا. یہ 4 نبی کی صاحبزادی ہیں، یہ 4 نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی نے جس سے ان کا نکاح کرایا
نبی فرماتے میں نے اپنی مرضی سے نہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، دو بیٹیاں، یہ کے بعد دیگر ہے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں دی، اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ یہ تین نبی کے داماد ہیں، ایک حضرت عثمان غنی نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے انتقال کر دیے، ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا شان دی؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کے بھی سنا آپ نے، جو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، اللہ کے رسول غزوہ بدر میں جب آپ روانہ ہو رہے مدینہ منورہ سے، تو حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہے، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہو، بلکہ میری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری میں لگے رہو۔ جو مقام، جو شان، جو عظمت، جو رتبہ اللہ بدر میں شریک ہونے والوں کو دیں گے، وہی عظمت، وہی شان اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کی تیمارداری میں، غزوہ بدر کے بعد جب حضور مدینہ بھی پہنچے نہیں ہے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا انتقال کر جاتی ہے۔ حضور تشریف لائے، سارے معاملات ہوئے، حضرت عثمان غنی کو دیکھا انتہائی غمگین اور پریشانی کے عالم میں۔ حضور نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق اور رشتہ تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد بگڑے عثمان تیرے نکاح میں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے تو کسی کو نہیں دی بیٹی، اگر عثمان غنی کو دوہرا داماد بنایا تو بھی اللہ کے حکم سے، اگر حضرت علی کو داماد بنایا تو بھی اللہ کے حکم سے، اگر حضرت ابو بکر صدیق کو سسر بنایا تو بھی اللہ کے حکم سے، اگر جناب فاروق اعظم کو سسر بنایا تو بھی اللہ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو مصلی حوالے کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا بھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ نے جب عرض کی اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو جناب فاروق اعظم کی صاحبزادی ہے، وہ بھی حضرت عائشہ کے گھر میں آئی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا حفصہ تم کرو نا ذرا حضور سے۔ حضور نے فرمایا، حضرت حفصہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول عائشہ صحیح تو کہہ رہی ہے، حضرت فاروق اعظم کو حکم کیجئے۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میں کیا کروں، میرے مصلی پر اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اتنی بڑی شان اور عظمت ہے، اتنا بڑا مقام، جس نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پر، نبی کے مصلی پر پڑھائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی آپ کی یوم وفات ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کو کیا بیان کریں، جب رب کا قرآن حضرت ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے، جب رب کا قرآن ابو بکر کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، جب رب کا قرآن ابو بکر کے مقام کی گواہی دیتا ہے، جب رب کا قرآن ابو بکر کے متقی ہونے کا گواہی دیتا ہے، صرف متقی نہیں بلکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو تمام متقین کے امام ہے، وہ رب کا قرآن ابو بکر کو کہتا ہے۔ ہم ابو بکر کی کون کون سی عظمت اور شان بیان کرے، جسے جبریل آتے اور اگر عرض کرتے اللہ کے رسول اللہ نے تیرے یار ابو بکر کو سلام کیا ہے، اور حضرت حضور نے فرمایا ابو بکر
تجھے رب کے سلام آ رہے. جبریل عرض کرتے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے ذرا اپنے یار ابو بکر سے پوچھئے نا کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا, جس نے دکھوں کے لمحات میں حضور کا ساتھ دیا, جس نے سب سے پہلے کلمے کی بنیاد رکھی, جس نے سب سے پہلے نمازوں کی بنیاد رکھی, جس نے سب سے پہلے امت کی بنیاد رکھی, جس نے سب سے پہلے ایمان کی بنیاد رکھی, جس نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی, جس نے سب سے پہلے جہاد کی بنیاد رکھی, جو سب سے پہلے نبی کا صحابی بنا, جو سب سے پہلا نبی کا وفادار بنا, جو سب سے پہلے نبی کا جانثار بنا, جو سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جس نے زمین خرید کر وقف کی, جس نے سب سے پہلے اپنی تمام تجارت کو داؤ پر لگا کر اپنا سارا مال نبی پر اور اسلام پر قربان کر دیا, جو نبی کے مکہ کا بھی ساتھی بنا, نبی کے سختی کا بھی ساتھی بنا, نبی کے مشکل ترین حالات کا بھی ساتھی بنا, نبی کے شیب ابی طالب میں بھی ساتھی بنا, نبی کے ہجرت کا بھی ساتھی بنا, نبی کے غار کا بھی ساتھی بنا, نبی کے مدینے کا بھی ساتھی بنا, نبی کے بدر احد حنین تبوک کا بھی ساتھی بنا, اور نبی کے جناب ہر لمحے کا ساتھی بنا, جو آج بھی نبی کے ساتھ مزار میں ساتھی بنا ہوا ہے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود اللہ کے عالم قیامت میں دیکھیے. اور حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے نفع پہنچایا وہ ابو بکر کا مال ہے. اور جس کے لیے حضور فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازے, کوئی دروازہ روزے داروں کے لیے, کوئی نمازیوں کے لیے, کوئی زکات دینے والوں کے لیے. فرمایا ابو بکر یہ جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن تجھے پکاریں گے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ لاؤ جتنا دے سکتے ہو, مجاہدین کا دستہ اور لشکر تیار ہے جہاد پہ جانے کے لیے. سب نے کوشش کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لانے کی. حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال جمع کر کے جب لا کے قدموں میں ڈالا نا, اس لیے اس امت میں ابو بکر سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے, ابو بکر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, ابو بکر سے بڑا کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے, ابو بکر سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے, ابو بکر سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کون ہے؟ حضور حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. فرمایا سب سے بڑے بہادر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. سب سے بڑے سخی کون ہے؟ کہا ابو بکر. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب نبی نے مصلی پر ابو بکر کو آگے کیا تو ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے امت میں. بہادر کیسے؟ فرمایا جب غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے لیے ہم نے خیمہ بنایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں, آپ نے فرمایا کون رات مجھ پر پہرا دے گا؟ اس مشکل اور سخت حالات میں ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا. ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں. سخی فرمایا جب حضور نے اعلان کیا, سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو یا کسی مسجد مدرسے میں آپ 5,000 کا نوٹ دے دو, لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے. ٹھیک ہے, اس کی سخاوت اپنی جگہ. اگر اس نے 5,000 کا نوٹ دیے تو اسی طرح لاکھوں نوٹ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں, اسے پتہ ہے. سخی وہ ہے کہ جس کے پاس ہو ہی 10 روپے اور آگے پیچھے کچھ ہو ہی نہ, ہو ہی 10 روپے, وہ سارے 10 روپے دے دے, یہ اس سے بڑا سخی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو تھا وہ سارا لا کے دے دیا. اور ایک کرتا جو آپ نے ذمہ دار فرمایا تھا اگلی صبح مارکیٹ گئے, اسے بھی فروخت کر کے وہ پیسے بھی لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا. اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا, ابو بکر کے اتباع میں تمام فرشتوں کو حکم کیا کہ آج میرے ابو بکر کی طرح لباس پہنو. حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کے کیا کہنے, جو آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں آرام فرما رہے.
یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا روزہ جنت ہے. بولو آپ نے فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. بلکہ اگر ہمارا پوچھتے ہو ہمارا تو عقیدہ یہ کہ یہ نبی کا روزہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر آرام فرما رہے ہیں, حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں, اور دن رات اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. تو 22 جمادی الثانی آپ کی یوم وفات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمارے لوگ اپنی نوکریوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنے انفرادی زندگی میں مصروف ہے, مطالعہ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہے کہ صحابہ کون ہے, اہل بیت کون ہے, ان کا آپس میں پیار اور تعلق کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی اٹھ کر وہ حضرات صحابہ اور خصوصاً حضرت ابو بکر عمر کی توہین اور گستاخی بظاہر نام اہل بیت کا لے کر, بھائی جو اہل بیت کا عاشق ہو, اہل بیت کو ماننے والا ہو, بھلا وہ ابو بکر کا منکر ہو سکتا ہے؟ بولو. جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہ ہونا, اس کے دل میں اہل بیت کی بھی محبت نہیں ہے, اس کے دل میں نبی کی بھی محبت نہیں ہے. وہ لاکھ کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں, لیکن میرے نبی نے فرما دیا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا. تو بھلا پھر ہم کیسے مان لے؟ کوئی کہے کہ میں نبی کو تو مانتا ہوں, علی کو مانتا ہوں, فاطمہ کو مانتا ہوں, ابو بکر عمر کو نہیں مانتا, بھلا یہ ہم مان لیں؟ اور اس بات پر امت مسلمہ سب متفق ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کون ہے. بھئی یہ مسلمانوں کی آپس کا مسئلہ ہے نا. مسلمانوں کے جو بڑے دیوبندی بریلوی اہل حدیث, ہمارے جو اپنے اختلافات ہیں دونوں وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کسی بریلوی سے پوچھو خلیفہ بلا فصل کون ہے, وہ کہے گا ابو بکر. کسی اہل حدیث سے پوچھو کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے, وہ کہے گا ابو بکر. کسی دیوبندی سے پوچھو خلیفہ بلا فصل کون ہے, وہ کہے گا ابو بکر. کسی شافعی سے, حنبلی سے, حنفی سے, مالکی سے, کسی سے پوچھو بھائی خلیفہ بلا فصل کون ہے, وہ کہے گا ابو بکر. ہاتھ میں اختلاف ہو سکتا ہے, رفائدین میں ہو سکتے ہیں, اور ہر مسئلے میں ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ جو خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و رتبہ ہے, اس میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف ہو, بولو کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف ہو نہیں ہے. جسے اختلاف ہے وہ مسلمان ہی, بولو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کہ ہمارے آپس کا گھر کا مسئلہ ہے, ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث شافعی مالکی حنبلی حنفی, ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اس بات پر متفق ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے. ذرا بولو, پیار سے بولو ذرا. یقین کرو یہ ابو بکر کا نام ہے نا, یہ سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے. کتنے بیماریوں کا؟ سینکڑوں. آپ کو ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, بخار ہے, کوئی بھی بیماری ہے, آپ نام ابو بکر کا ورد کر لو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ نبی کا سب سے پہلا صحابی کون ہے؟ نبی کا سب سے پہلا وفادار کون ہے؟ نبی کا سب سے پہلا جانثار کون ہے؟ امت کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا نمازی کون ہے؟ سب سے پہلے مجاہد کون ہے؟ سب سے بڑا مبلغ کون ہے؟ سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والا کون ہے؟ ابو بکر. قرآن و حدیث بڑے پڑے آپ کی عظمت اور شان سے. 22 جمادی الثانی آپ کی یوم وفات ہے. اس حوالے سے خود بھی مطالعہ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ صحابہ کا مقام اور رتبہ کیا ہے. جب اللہ کا قرآن صحابہ کی عظمت اور شان 1260 آیات میں اللہ بیان فرماتے, کتنے؟ 1260 آیات میں رب کا قرآن. میرے اور تیرے ایمان کی گواہی رب نے نہیں دی. میرے اور مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کا پتہ نہیں. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے, لیکن صحابہ وہ ابھی چلتے پھرتے زمین پر ہے. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی کہ یہ پکے سچے مومن ہیں, یہ متقین ہیں.
اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وہ تو ہے ہی جنتی لوگ۔ وہ بلا جس نے حضور کو، حضور کے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہو، جس نے حضور کی آواز کو اپنے کانوں میں سنا ہو، اور جو دن رات حضور کے ساتھ مصافحہ کرتے ہو، اور جب نبی نماز پڑھا رہے ہو پیچھے صحابہ ہو، اور جب نبی سلام دے رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علماء سے پوچھئے نا کہ یہ جو سلام نماز میں پھیرتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ امام جو مصلی پر کھڑا ہے، جو عالم ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو مفتی ہے، جو پوری مسجد کے نمازیوں کے امام ہے، نماز کے اینڈ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اپنے دائیں والوں پر سلامتی بھیجتا ہے، پھر بائیں والوں پر۔ تو صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کے بعد حضور چہرہ انور موڑتے تھے، چہرہ انور اس طرف رخ کرتے تھے نمازیوں کی طرف، تو سامنے صحابہ ہوتے تھے۔ کون ہوتے تھے؟ کون ہوتے تھے؟ صحابہ۔ حضور کے وضحا والے چہرے کا دیدار، حضور کی نظر نبوت جن کے چہروں پر پڑتی، کیا نظریں ہوں گی نبی کی، جو ابو بکر کے چہرے پر پڑی، کبھی عمر کے چہرے پر پڑی، کبھی عثمان کے چہرے پر، کبھی علی کے، کبھی معاویہ، 1.25 لاکھ صحابہ کے۔ نبی صحابہ کو دیکھتے، صحابہ نبی کو دیکھتے، کیا منظر ہوگا وہ؟ تو یہ صحابہ کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ اتنا عظیم ہے، خدا کی قسم اس کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے وہ صحابہ ہے، اور پھر ان سب صحابہ کے امام ابو بکر ہے۔ تو 22 جمادی ثانی کو ہم ایک بہت بڑے جلوس کا بھی انعقاد کرتے ہیں ملک بھر میں، شہر کراچی میں بالخصوص لسبیلا چوک سے تبت سینٹر تک۔ ہم یہ جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ بھائی یہ ملک اور یہ قوم، یہ وطن ہمیں صحابہ کی جوتیوں کے صدقے سے ملا ہے۔ ملک میں علامہ اقبال کا دن منایا جا سکتا ہے، ٹوپی اجرک ڈے منایا جا سکتا ہے، اور کتنے سارے ڈے منائے جا سکتے ہیں، تو خلفائے راشدین کے ایام کیوں نہیں ہے اس ملک میں؟ ان ایام پر ملک کی سطح پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پروگرامات کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو ہم آگاہ نہیں کرتے؟ تو اس جلوس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔